منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ میری آج کی ویڈیو بنانے کا پرپس یہی ہے کہ زندگی میں رونا نہیں، خوش رہنا ہے۔ جتنی بھی مشکلات آ جائیں آپ خوش رہیں گے۔ کب تک دیواروں سے سر ٹکراتے رہیں گے؟ آپ کے سر سے چاہے خون ہی رسنے لگے تب بھی دیوار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کب تک قسمت کو کوستے رہیں گے اور کسی آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سنترے گرنے کا ویٹ کریں گے؟ آپ چاہے ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، مر ہی کیوں نہ جائیں، لیکن آم کے پیڑ سے کبھی سنترے نہیں گریں گے۔ یوٹیوب پر لاکھوں ویڈیوز دیکھ کر بھی زندگی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ کوشش کرتی ہوں اس ویڈیو میں کچھ الگ طرح سے سمجھانے کی کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے۔ ایک کہانی سناتی ہوں، ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنائی۔ ایک سنار آگ کی لپٹوں کے بیچوں بیچ سونا رکھ کر اسے پیوریفائی کر رہا تھا کہ اچانک اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور اپنے باپ کو یہ کام کرتے دیکھ پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ بابا نے جواب دیا کہ بیٹا میں اس سونے کو پیور کرنے کے لیے اسے آگ میں تپا رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا تپانا ضروری ہے، تو باپ نے جواب دیا کہ بیٹا جب تک اس سونے کو آگ کی لپٹوں کے ٹھیک بیچ میں رکھ کر نہ تپایا جائے تو اس میں سے کھوٹ پگھلے گی نہیں، اور جب اس کی کھوٹ پگھل جائے گی تو اصل سونا ہمیں مل جائے گا۔ بیٹا بولا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اصل ہے؟ تو باپ نے جواب دیا کہ جب تک اس میں میری جھلک نظر نہ آ جائے تب تک یہ پیور نہیں ہوگا۔ تو بیٹے نے پھر سے سوال کیا کہ بابا آپ کب تک یہ عمل کرو گے؟ تو باپ نے آگے سے جواب یہ دیا کہ بیٹا میں اسے جلا ہی نہیں رہا، اس پر مکمل نظریں جمائے بیٹھا ہوں کہ کہیں زیادہ گرم ہو گیا تو سونا کہیں خراب نہ ہو جائے۔ نہیں سمجھے آپ؟ دوستوں میں سمجھاتی ہوں، آپ جب زندگی کی گرماہٹ کو محسوس کر رہے ہیں اور کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا تو بس اتنا یاد رکھیں کہ مالک کی آپ پر پوری نظر ہے۔ وہ تب تک آپ پر نظر رکھے گا جب تک کہ وہ خود آپ میں اپنا عکس نہیں دیکھ لیتا۔ زندگی کی بھٹی آپ کو کبھی نہیں جلاتی، یہ تو آپ کو تپا کر چمکتے ہوئے سونے میں ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ تو اگلے کچھ سالوں میں اگر خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو خود کو تراشنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو میری بات، اگر تم تراشے جانے کو تیار ہو تبھی قابل اعتبار، قابل احترام، قابل تعظیم، قابل عبادت بن سکتے ہو۔ پتھر کی ٹکائی بنا کبھی کوئی مورت نہیں بنتی، یعنی کامیاب ہونے کے لیے تپنا تو پڑے گا۔ تو آج زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ اصول بتاتی ہوں۔ آج بے حد عجیب بات بتانے جا رہی ہوں جو میں نے پچھلے کچھ سالوں میں سیکھی ہے۔ بے حد اونچائی پہ جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی مشکلات بڑھاؤ۔ ٹھیک سنا آپ نے، اپنی پرابلم کو بڑی کرو۔ چھوٹی پرابلم چھوٹے انسان بناتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، دنیا پرابلم ختم کرنے کا مشورہ دیتی ہے اور یہ بڑھانے کا مشورہ دے رہی ہے۔ تو بھائی سمجھو میں ایسا کیوں بول رہی ہوں۔ اگر تمہاری پرابلم چھوٹی ہے تو مان لو تمہاری چھوٹی خواہشات ہوں گی۔ اگر خواہشات نہیں ہیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ اگر کچھ چاہ ہی نہیں تو تکلیف کیسی؟ لیکن اگر خواہشات جتنی بڑی ہوں گی مشکلات اس میں اتنی ہی بڑی ہوں گی۔ دیکھو اگر تم سڑک پر چلنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر تم میراتھن بننا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے کئی مشکلات کے مدعے ابھر کر سامنے آئیں گی۔ اگر ایگزام میں صرف پاسنگ مارکس ہی لانا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم 90% سے اوپر لانا چاہتے ہو تو تکلیف تو ہوگی نا۔
ان سبھی باتوں کا کل نتیجہ یہی ہے کہ آپ نے اگر صرف زندہ رہنا ہے یا اپنا صرف وجود بنائے رکھنا ہے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی زیادہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر خود کا خم سیدھا کرنا ہے تو آہ تو نکلے گی نا۔ تو آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ زندگی میں کچھ چھوٹا موٹا حاصل کرنے آئے ہو یا کچھ بڑا، اور دیکھنا بڑی پرابلم کو سالو کرتے کرتے ایک دن آپ بہت بڑے انسان بن جاؤ گے۔ آسان راستے نہیں، مشکل راستے اختیار کرنا، خود کو چیلنج پیش کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں بھی آپ کو یاد رکھا جائے تو 2 کام کر لیجئے، پڑھنے لائق کچھ لکھ ڈالیے یا لکھنے لائق کچھ کر ڈالیے۔ جو انسان وقت کے ساتھ چلتا ہے نا، اتہاس وقت کے ساتھ ہی اسے بھلا دیتا ہے، اور جو انسان وقت کی دھارا کو موڑ دیتا ہے نا، وہ امر ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہماری نیتی یہی ہے کہ ہم نے ایک جیسے انسان کے روپ میں جنم لیا ہے، لیکن ہماری چاہ یہ نہیں ہے کہ ہم موت کے وقت تک ایک جیسے رہیں۔ اور دوسرا کامیاب رخ جو آپ کو کامیابی کی شکر تک پہنچا دے گا، وہ بتاتی ہوں، جو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا پرپز ہے۔ ہمیشہ خوش رہنا، زندگی میں کبھی رونا مت۔ چھوٹی پرابلم آ جائے تو یہ سوچ کر ہنس دینا کہ اتنی سی بات کو لے کر کیا رونا، اور اگر بڑی پرابلم ہو تو یہ سوچ کر ناچنا کہ مالک ہمیں آگ میں تپا کر کندن بنانے جا رہا ہے۔ آج کے بعد اپنا BP نہیں بڑھانا۔ ہماری مشکل ہی یہی ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی رونے کی گندی بیماری لگ گئی ہے۔ جب بچے تھے تو کھلونے میں کار ملی، جب وہ ٹوٹ گئی تو رونے لگ گئے، اور آج جب بڑے ہو گئے ہیں تو اور زیادہ روتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بچے تھے تو ہمیں صرف اپنی ٹینشن ہوتی تھی، لیکن اب جب ہم بڑے ہو چکے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھی ٹینشن ہے، گھر کے پرابلمز کی ٹینشن ہے۔ کل ملا کر بات یہی ہے کہ ہمارے کھلونے تو بڑے ہو گئے لیکن ہم بڑے نہیں ہوئے۔ چیزیں تو بدل گئی مگر ہمارے رونے والی عادت نہیں بدلی۔ بس آج سے یہ طے کر لینا کہ رونا نہیں، زندگی کو کھیل ہی مان لو اور مشکلات کو کھلونا۔ یاد رکھنا، کھلونے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ کسی بھی کھلونے کے لیے کبھی آنسو مت بہانا، کیونکہ آپ کے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی کوئی کھلونا نہیں۔ پرابلم چھوٹی ہو یا بڑی، وہ آپ کو بڑا کرنے ہی آتی ہے۔ جم رون کا بڑا شاندار ایک کوٹ ہے جو میری زندگی میں بہت کام آیا۔ کوئی پرابلم نہ آئے ایسی دعا نہیں کرنا، یہ دعا کرنا کہ اے مالک مجھے ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت دے تاکہ میں اسے سالو کر سکوں، اور آج کے بعد ٹینشن نہیں لینا۔ آخری بات، صبر رکھنا۔ کچھ چیزیں ہمارے پھڑپھڑانے سے جلدی نہیں ہوتی، جس کو جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی لگے گا۔ بچہ اگر 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ 9 مہینے ہی لگیں گے۔ آپ کے پھڑپھڑانے سے وہ 5 ماہ میں تو باہر نہیں آ جائے گا۔ کسی کو ترقی کرتا دیکھ تو کبھی بے صبر مت ہونا۔ یاد رکھنا، جو لوگ جتنے تیزی سے اوپر جاتے ہیں نا، تاش کے پتوں کی طرح بھربھرا کر گر ہی جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جہاں تمہاری ذمہ داری ختم ہوتی ہے، مالک کے 2 جہاں کی ذمہ داری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ بس اپنی ذمہ داری نبھا کر صبر رکھو، اپنی بیسٹ ایفرٹ لگا کر اس پر چھوڑ دو، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ کسان نے پانی لگا دیا، بیج بو دیا اور ہل چلا کر صبر سے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اب اوپر والے کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ قدرت آپ کی محنت کا ذرا بھی ضائع نہیں ہونے دیتی۔ ہر دوسرے دن بیج کو دیکھنے مت جاؤ کہ کچھ ہوا کہ نہیں، کچھ نکلا کہ نہیں۔ آپ نے لفٹ کا بٹن دبا دیا نا، اب مشین کو کام کرنے دو۔ صبر رکھو، لفٹ سے باہر زمین پر پیر پٹکتے ہی جلدی آپ نیچے نہیں آئے۔ بے چینی تمہیں دکھ دینے کی وجہ ہے، کوئی باہر کا نہیں ہے جو تمہیں دکھی کرے۔
خوش رہنا ہے تو تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ آج کل کی ینگ جنریشن کو، جس کو ہم جینسی بولتے ہیں، ان کو یہ بات ضرور ماننی اور جاننی ہوگی کہ صبر کا پھل سچ میں میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بے صبر انسان وقت سے پہلے جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔